السلام علیکم سبھی دوستوں کی خدمت میں ہوں محمد خورشید خان۔ دوستو، آج ہم نے آپ کے لیے موضوع چنا ہے محمد قلی قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ قطب شاہی دور کا 5واں حکمراں ہے۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کون سا حکمراں تھا، 5واں، یا یہ کہا جائے کہ قطب شاہی دور کا 5واں بادشاہ کون سا ہے تو جواب ہوگا ہمارا محمد قلی قطب شاہ۔ تو آئیے محمد قلی قطب شاہ کے پر ہم تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں، یعنی ذرا سی نظر ڈال لیں ان کی حالت زندگی پر کیا ہے۔ کہ محمد قلی قطب شاہ 1850 عیسوی سے 1611 عیسوی قطب شاہی کے دور کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ یہ اس خاندان کا 5واں بادشاہ تھا جسے تذکرہ نگار شاعر بادشاہ کے لقب سے نوازتے تھے۔ کس سے نوازتے تھے؟ تذکرہ نگار شاعر بادشاہ کے لقب سے نوازتے تھے۔ یہ یاد رکھنا ہے دوستو۔ یہ بہت اچھا اور پرگو شاعر تھا۔ قلی قطب شاہ کے متعلق محققین نے لکھا ہے کہ وہ 1566 عیسوی کو گولکنڈہ کے شاہی محل میں ایک ہندو ملکہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ قلی قطب شاہ ہندو ملکہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ وہ چچلم کی رقاصہ بھاگمتی سے بہت پیار کرتا تھا اور اسی پر عاشق ہو گیا تھا۔ اسے اس نے اپنی کنیز خاص قرار دیا، یعنی اپنی حکومت میں اس نے کس کو اپنی کنیز بنایا؟ بھاگمتی کو بنایا قرار دیا، اور اسی کے نام پر شہر بھاگ نگر بسا۔ حیدرآباد کا سب سے پہلا نام بھاگ نگر تھا، اس لیے اسی کے نام پر قلی قطب شاہ نے بھاگ نگر شہر بسایا۔ پھر بھاگمتی کو حیدر محل کا خطاب عطا کیا۔ بھاگمتی کو حیدر محل کا خطاب کس نے عطا کیا؟ تو جواب ہے محمد قلی قطب شاہ نے یہ خطاب عطا کیا۔ لہذا شہر بھاگ نگر اسی مناسبت سے بعد میں حیدرآباد میں منتقل ہو گیا۔ جی، اس کے بعد حیدرآباد منتقل جو ہوا بھاگ نگر سے ہوا۔ بالآخر اس نے اسی رقاصہ سے شادی کر لی تھی، یعنی محمد قلی قطب شاہ نے بھاگمتی سے شادی کر لی، یعنی اسی سے ہی محبت کرتا تھا اور اسی سے ہی شادی کر لی، اور اسی کو حیدر محل کا خطاب دیا، اور بعد میں حیدرآباد شہر بھی اسی کے نام سے بسایا گیا۔ قلی قطب شاہ کا انتقال 1611 میں ہوا۔ سوال آ جاتا ہے کہ قلی قطب شاہ کس سن میں انتقال کر گئے، تو ہمارا جواب ہوگا 1611 میں انتقال ہوا۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنے یادگار کے طور پر ایک کلیات چھوڑا ہے۔ اس نے صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ فارسی اور تیلگی میں بھی شاعری کی ہے۔ ان تینوں زبانوں میں اس کے تخلص کے متعلق ایک جگہ ڈاکٹر زور لکھتے ہیں، یعنی ڈاکٹر زور کے بقول محمد قلی نے اصل پس اردو شاعری میں معانی کے لیے قطب شاہ اور تیلگی کے لیے ترکمان تخلص اختیار کیا تھا، اور قطب شاہ بھی انہوں نے بہت استعمال کیا ہے اردو میں۔ یہ تھا محمد قلی قطب شاہ نے غزل، نظم، قطعہ، رباعی، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور ریختہ میں طبع آزمائی کی۔ انہوں نے اپنے کلام میں حسن و عشق کی دنیا آباد کی، یعنی عیش و عشرت ان کا تجربہ ہے، اور انہوں نے یہی بات اپنی شاعری میں بھی نظم کیے ہیں۔ یہ تھا محمد قلی قطب شاہ پر مختصر تعارف، یعنی سارانش۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں محمد قلی قطب شاہ کی غزل۔ یہ ہے، دیکھیے آپ کے سامنے غزلیات محمد قلی قطب شاہ۔ غزلیات تو بہت سی ہیں، لیکن میں نے پہلی غزل لی ہے۔ پہلی غزل کے 2 شعر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ شعر پہلا ہے کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نہ،
پیا باج پیالہ پیا جائے نا، اور پیا باج یک تل جیا جائے نا۔ کیا بات ہے، یعنی سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی یہ زبان استعمال کی ہے، آسان سلیس رواں شیریں، کہ آج بھی اس زبان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور سینکڑوں سال پہلے بھی محمد قلی قطب شاہ نے استعمال کر لی۔ اور اس کے دیکھیے معنی کیا ہیں، مشکل الفاظ یہ دیے ہوئے ہیں۔ پیا مانے محبوب، معشوق، یعنی جس سے عشق کیا جا رہا ہے، معشوق۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، کہ پیا مانے یا آ گیا محبوب، باج مانے بغیر، کہ عاشق کہہ رہا ہے اپنی معشوق سے کہ تیرے بغیر پیالہ مجھ سے پیا نہیں جاتا۔ پیالہ یعنی ساغر، شراب پینے کا پیالہ، یہ اس کے معنی ہیں۔ یک معنی ایک، یک تل ایک، یعنی ایک تل کے برابر بھی میں تجھے نہیں بھلا سکتا، ایک تل کے برابر بھی، یہ ہے اس کا مطلب۔ یک معنی ایک، اور تل معنی پل، لمحہ، یعنی ایک لمحہ بھی تجھے میں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ جیا، جیا معنی جینا، زندگی گزارنا، نہیں گزار سکتا زندگی تیرے بنا۔ یہ ہے اس شعر کا مطلب۔ یہ غزلیات کا پہلا شعر ہے، یہ غزل کا پہلا شعر ہے، مطلع ہے محمد قلی قطب شاہ کا۔ دوستو آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دیں یہاں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے BA اردو میں یہ غزل موجود ہے سلیبس میں، اور بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اب آئیے اگلا شعر، یعنی دوسرا شعر اسی غزل کا ہے۔ کہی تھے پیا بن صبوری کروں، کیا جائے اماں کیا جائے نا۔ واہ، کہی تھے پیا بن صبوری، صبوری کے معنی صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ دیکھیے یہ دے دیے کہ بن معنی بغیر، باج معنی بغیر، صبوری صبر کرنا، اور کھیا یعنی کہا، کہی، کہے، یہاں استعمال ہے کہ کہا جائے نا، کھایا جائے نا، یہ یہاں لفظ آیا کھایا جائے نا۔ اماں، اماں وہ نہیں ہے ماں، اماں کے معنی ہیں لیکن، اماں اگر ہوتا تھا نون غنہ ہوتا، اماں تشدید لگ رہی ہے، اماں لیکن۔ تو اب دیکھیے پھر دوبارہ سے شعر پڑھ لیجیے۔ کہی تھے پیا بن صبوری کروں، کھایا جائے اماں کیا جائے نا، کہ کس طرح سے میں صبر کروں تیرے بغیر۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لوگ بغیر محبوب کے مجھے زندہ رہنے اور صبر کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن دراصل محبوب یا پیا کے بغیر صبر کرنا مجھے ممکن نہیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ آپ نے سمجھ لیا، دیکھ لیا، اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ تیسرا شعر اس غزل کا، یہ تیسرا شعر آ جاتا ہے۔ نہیں عشق جس وہ بڑا کوڑ ہے، گدھے اس سے مل بیسیا جائے نا۔ اس کے معنی دیکھیے مشکل یہ ہے، کوڑ معنی سخت ہے، کدھر، گدھے یعنی کبھی کبھی، گدھے کے معنی ہیں کبھی کبھی، بیسیا یعنی بیٹھنا، بیسیا کیا ہے بیٹھنا، اس کو ہم بیٹھنا، وہ لکھا ہے، وہ واو پھر واو وہ لکھا ہے اور لکھا ہے، اس کے معنی ہیں وہ۔ تو یہ ہے پورا شعر کا مطلب اور اس کے معنی آپ کے معلوم ہو گئے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جس انسان کے اندر عشق و محبت کا جذبہ نہیں ہوتا، یا جس شخص میں عشق کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بہت ہی سخت انسان ہوتا ہے۔ میں ایسے شخص کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں جس کے اندر عشق کرنے کا جذبہ موجود نہ ہو۔ اب آئیے دوستو ہم آپ کے پاس چلتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس میں آپ کو پڑھایا ہے محمد قلی قطب شاہ پر، تو اب ہم نے کچھ سوالات منتخب کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو شخص ہماری پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کرنے سے کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال ہے، قطب شاہی عہد کا زمانہ کب سے کب تک رہا؟
تو جواب دیجیے 1512 سے 1687 تک رہا۔ اور اگر یہ آتا ہے کہ قطب شاہی دور نے کتنے سال حکومت کی تھی تو جواب ہے 165 سال حکومت کی تھی۔ نوٹ کرتے جائیے گا، لکھیے گا۔ قطب شاہی سلطنت کا بانی کون ہے تو جواب ہے سلطان قلی قطب، یہ پہلا حکمراں ہے قطب شاہی دور کا۔ اگلا سوال ہے قطب شاہی سلطنت میں کتنے بادشاہوں نے حکومت کی تھی تو جواب ہے 8 بادشاہوں نے۔ دوستو یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہمنی دور حکومت کا جو عہد تھا اس میں بھی 8 بادشاہوں نے حکومت کی تھی، اور 8 ہی گولکنڈہ کے بادشاہوں نے حکومت کی تھی، تو اسی لیے دونوں میں 8 ہیں۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ جواب دیجیے گا محمد قلی قطب شاہ۔ اور کتنی سلاست، کتنی سادگی سے انہوں نے اپنی غزل کا مطلع یعنی پوری غزل اتنی آسان لکھی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بار بار ان کی غزل کے اشعار کو پڑھا جائے اور یاد کیا جائے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے تو جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ نے جو حکومت کی اس لحاظ سے ان کا کون سا نمبر آتا ہے تو جواب ہے 5واں بادشاہ تھا۔ محمد قلی قطب شاہ گولکنڈہ کا کون سا بادشاہ ہو گزرا ہے تو جواب ہے 5واں بادشاہ۔ دونوں سوال ایک ہی ہیں اور ذرا سے پھیر کی بات ہے بس۔ قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ کا نام بتائیے، جواب ہے ابو الحسن تانا شاہ، یہ آخری بادشاہ ہے یعنی 8واں بادشاہ۔ یہ آ جائے کہ قطب شاہی دور کا 8واں بادشاہ کا نام کیا ہے تو ابو الحسن تانا شاہ۔ اگلا سوال ہے محمد قلی قطب شاہ کا دیوان کتنے اشعار پر مشتمل ہے تو جواب دیجیے گا 50,000 اشعار۔ یہ اگر سوال آ جائے کہ محمد قلی قطب شاہ نے غزلیات کے علاوہ کسی اور صنف شاعری میں بھی طبع آزمائی کی تھی تو آپ جواب دیجیے گا کہ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، رباعی سب پر طبع آزمائی کی تھی محمد قلی قطب شاہ نے۔ اگلا سوال آتا ہے محمد قلی قطب شاہ نے اپنے دیوان میں غزلیات کے علاوہ کیا کیا شامل کیا ہے؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، رباعیات، سب کچھ استعمال کیا ہے، یعنی سب پہ طبع آزمائی کی ہے، یہی بات ہم نے ابھی پہلے آپ کو بتائی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد قلی قطب شاہ نے کب سے کب تک حکومت کی تو جواب ہے 1580 سے 1611 تک یعنی 30 سال۔ اور یہ سوال آ جائے کہ محمد قلی قطب شاہ نے کتنے سال حکومت کی تو 30 سال حکومت کی۔ ملا وجی کس دور کا شاعر ہے تو جواب ہے محمد قلی قطب شاہ کے دور کا شاعر ہے۔ ملا وجی نے محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں کون سی مثنوی لکھی جو سیارے کے نام سے مشہور ہے تو جواب ہے قطب مشتری، جو 1609 میں لکھی تھی۔ ملا وجی کی 2 تصانیف اور ہیں جو انہوں نے عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھیں، تو کون سی ہیں وہ؟ تاج الحقائق 1634 میں لکھی، صبرس 1635 میں، یہ نثری کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں ایک کتاب قصہ لیلا مجنوں کس نے لکھی تو جواب ہے ملا احمد نے لکھی، یہ 1600 عیسوی میں لکھی تھی قصہ لیلا مجنوں، اور یہ قلی قطب شاہ کے عہد کا شاعر ہے ملا احمد۔ اگلا سوال ہے محمد قلی قطب شاہ کے باپ کا نام کیا ہے تو جواب ہے ابراہیم قلی قطب۔ محمد قلی قطب شاہ نے گولکنڈہ میں جو مسجد بنوائی اس کا نام کیا ہے تو جواب ہے چینی مسجد، یہ ابتدائی دور کی حکومت کا نشان ہے۔ قطب شاہی دور کا ابتدائی جو دور تھا اس کے ایک نشانی ہے چینی مسجد۔ محمد قلی قطب شاہ کا پہلا دیوان کس نے مرتب کیا؟ بہت سوال آتا ہے، اکثر نیٹ میں یہ سوال بہت آیا ہے، تو جواب ہے سلطان محمد قطب شاہ نے۔ محمد قلی قطب شاہ کا پہلا دیوان کس سن میں مرتب ہوا؟ 1616 میں مرتب ہوا۔ کس سن میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے تمام اردو کلام کو جدید طرز پر کلیات مرتب کیا
تو جواب ہے 1914 میں۔ قطب شاہی دور کے کس بادشاہ کو تذکرہ نگار شاعر بادشاہ کے لقب سے نوازتے تھے؟ تو جواب ہے محمد قلی قطب شاہ کو۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا محمد قلی قطب شاہ پر ایک مختصر ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو براہ کرم آپ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنے اچھے خیالات لکھ کر تحریر فرمائیں تاکہ ہم آگے ویڈیو بنانے کے لیے مزید کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا ویڈیو بھی ابھی دوسرے اردو ادب پر ہی تیار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔